آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے پر بات کریں گے۔ یہ فیصلہ وراثت اور ذہنی اہلیت جیسے اہم موضوعات سے متعلق ہے۔ معاملہ جائیداد کی منتقلی کے تنازع کا تھا، جہاں ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ جائیداد کے مالک منتقلی کے وقت ذہنی طور پر مجبور تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنی جائیداد اپنے ایک رشتہ دار کے نام کر دی۔ بعد میں اس شخص کے ورثاء نے عدالت میں یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ منتقلی کے وقت وہ شخص ذہنی طور پر بیمار تھا، اس لیے منتقلی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے دونوں فریقین کی بات سنی اور تمام ثبوتوں کو غور سے دیکھا۔ اس کیس کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ کیا جائیداد کی منتقلی کے وقت مالک واقعی ذہنی طور پر مجبور تھا یا نہیں۔ عدالت نے ذہنی اہلیت کے تصور کو سمجھایا اور بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے جب کوئی قانونی معاہدہ کر رہا ہو۔ عدالت نے کہا کہ ذہنی طور پر مجبور شخص وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ کسی کو ذہنی بیماری تھی، بلکہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بیماری کی وجہ سے وہ شخص منتقلی کے وقت صحیح فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ جس شخص نے جائیداد حاصل کی تھی اس نے کہا کہ وہ ایک بونا فائیڈ خریدار تھا، یعنی اس نے جائیداد نیک نیتی سے خریدی تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ بیچنے والا ذہنی طور پر مجبور ہو سکتا ہے۔ عدالت نے بونا فائیڈ خریدار کے تصور کو دیکھا اور بتایا کہ اسے کیا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ عدالت نے کہا کہ بونا فائیڈ خریدار کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے جائیداد مناسب قیمت پر اور ایمانداری سے خریدی ہے، اور یہ بھی کہ اسے بیچنے والے کی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اگر خریدار یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ من تھا مچھی کی منتقلی سی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیوانگی ایکٹ 1912 کا ذکر کیا۔ اس ایکٹ میں ذہنی بیماری کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے کیا قانونی اثرات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایکٹ اس کیس پر لاگو ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا منتقلی کے وقت جائیداد کا مالک ذہنی طور پر مجبور تھا یا نہیں۔ عدالت نے کچھ اور کیسز کا بھی حوالہ دیا جہاں ذہنی اہلیت کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ ان کیسز نے عدالت کو موجودہ کیس میں مدد فراہم کی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس فیصلے کا اطلاق کن معاملات پر ہوگا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدالتیں ذہنی طور پر مجبور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ فیصلہ وکلا، ججوں اور عوام کے لیے ایک مثال بنے گا۔ اس فیصلے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی قانونی دستاویز پر دستخط کریں، خاص طور پر جائیداد کے معاملے میں، تو آپ کو اپنی ذہنی حالت کا پورا یقین ہو۔